لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة البراءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عزیزان گرامی، ہم سورہ برات کی جس تفسیر کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے پچھلے ظاہراً 25ویں جو ہے ایپیسوڈ میں اسلامی اکنامک کے بارے میں بات کی کہ اسلام کیسے نظام مالی چلاتا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. آج اسلامی مہینوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. اور یہ نہ سوچئے کہ 12 مہینے آج اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آئے تو قرار دیا، نہیں. اللہ کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب زمین اور آسمان پیدا کیا گیا اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے قرار دی. تو آپ دیکھیے 12 مہینہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے زمین اور آسمان کی خلقت کے ساتھ قرار دیا. پھر اللہ کہتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ اس کی حرمت کا قائل، اس کی عظمت کا قائل ہے، اس کی بڑائی کا قائل ہے. یعنی کیا ہے اس کی بڑائی؟ دیکھیے اس 4 مہینے میں بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ، مثلا جہاد نہیں ہو سکتا. حرم کا مطلب ہے اس 4 مہینے میں احترام کرنا ہے اور جہاد نہیں کرنا ہے، جبکہ جہاد کے بارے میں اتنی تاکید ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے 4 مہینے جہاد نہیں ہوگا. اس سے ایک نتیجہ اور بھی لے سکتے ہیں، اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو جنگ و جدل کے لیے آیا ہے، ورنہ یہ نہیں کہتا کہ 4 مہینے وہی کوئی جنگ نہیں ہوگی آپ سے. دوسری بات شاید ایک اور پیغام ہو اس آیت کا، وہ یہ کہ 4 مہینے انسان لگاتار کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی کام اگر آپ انسان سے لگاتار کروائیے تو خستہ ہو جائے گا، تھک جائے گا. سوائے کھانے کے میں نے نہیں دیکھا کسی کو، کھانے سے کوئی نہیں تھکتا ہے، بقیہ ہر کام کرنے سے انسان تھک جاتا. ٹھیک ہے، لیکن خداوند عالم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا اسی لیے کہ بھائی اس میں بھی رکنا ہے تمہیں. آج سائنس کے اوپر بہت بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں، لیکن آج بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کھانا کھانا فضیلت نہیں ہے. کھانا تو ہر آدمی کھا لیتا ہے، ہر جانور کھا لیتا ہے، بلکہ وہ لمیٹیشن برقرار رکھنا یہ انسان کا کام. آج اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں شاید ایک علم کبھی نہیں تھا جو اس زمانے میں آ گیا، ڈائٹیشین.
یہ جو ڈائٹیشین آ گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کھانے میں ایک لمیٹیشن بنائیں گے، وہ آپ کے لیے کھانے کا ایک پروگرام بنائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے جنگ و جدل نہیں ہوگی، اس کا احترام کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرے وہ 4 مہینے کیا تھے؟ ذی قعدہ شروع ہوتا ہے، ذی قعدہ پہلا مہینہ ہے، ذی الحجہ دوسرا مہینہ، اور محرم تیسرا، اور رجب 3۔ رجب کے بعد 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور دوسری طرف رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کہتا ہے کوئی جنگ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اگر جنگ ہو رہی تو بھی روک دیجئے۔ یہ 4 مہینے ان کی عبادت، اللہ سے نزدیکی اور آرام کرنے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو 4 مہینے خداوند عالم نے حرمت والے قرار دیے کہ سخت کام نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیے، آپ سوسائٹی کو ڈیولپ کیجئے، آپ معاشرے کی تشکیل کیجئے، آپ رفاہی کام کیجئے، لیکن جہاد اور جہاد جیسی ایکٹیویٹی بند کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ 4 مہینے کا احترام کرو۔ لیکن اب ایک دیکھیے، دنیا میں کسی مذہب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ خود جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی انسان موقع سے فائدہ اٹھائے، کہتا ہے مسلمان تو جنگ کریں گے نہیں، تو چلو ہمارے لیے موقع ہے، ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ڈیفینڈ کرنا تو ہر انسان کا بنیادی حق پایا جاتا ہے۔ آج ہم تو جناب عیسیٰ کے دین کے ماننے والے نہیں ہیں کہ ایک تھپڑ کھایا تو دوسرا گال بڑھا دیجئے کہ بھی مار دیجئے۔ ہمارے وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک تھپڑ رسید کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کی ایک آنکھ پھوڑی ہے تو آپ بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ناک کسی نے توڑی ہے تو آپ کو اللہ نے حق دیا ہے کہ آپ اس کی ناک توڑ دیجیے۔ یہ ہمارے اسلام کا قانون۔ تو اسلام برابری کو مانتا ہے اور اس طرح کی چیز کو الاؤڈ نہیں کرتا ہے۔ اور دیکھیے، یہ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تم اس کو جواب دے سکتے ہو۔ پھر اللہ کہہ رہے سچے اور مضبوط دین کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایسے قانون ہونا چاہیے جو انسانوں کو بھائیں، جو انسانوں کی ترقی کا سبب ہو۔ اسی لیے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا مضبوط دین ہے جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں کوئی حملہ آپ نہ کیجیے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بہت یہی اللہ شاید ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہو، یہ مہینوں کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کیلنڈر کی ضرورت کیوں ہے؟ دنیا میں ہر جگہ کیلنڈر پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ کیلنڈر کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے کہ ہم دنوں کو، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو بانٹیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اپنے وقت کو بانٹیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، نہ سونے کا آپ کے وقت ہے، نہ جاگنے کا وقت ہے، نہ کھانے کا وقت ہے، نہ پڑھنے کا وقت ہے، نہ عبادت کا وقت ہے۔ تو پھر آپ انسان کیسے ہیں؟ یہ تو جانور کرتا ہے، جب اٹھ گیا کھانے کے لیے روانہ، جب کھانا کھا لیا سو گئے، پھر بھوک لگی اٹھ گئے، یہی ان کا کام۔ آج آپ تاریخ، لیکن انسانیت کو جو ہے اگر کوئی، اچھا اسی لیے آپ تاریخ میں دیکھیے، ائمہ کی تو بات چھوڑ دیجئے کہ ہمارے ائمہ ٹائم کے کتنے پابند تھے، یہ ایک دوسری بحث ہے کہ ائمہ ہمارے ٹائم کے کتنے پابند تھے۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، ہمارے علماء نے، جن علماء نے وہ مرتبہ حاصل کیا ہے جو خدا اور رسول کو چاہیے، وہ کیسے کر سکے؟ وہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے سے۔ آج بہت سارے علماء کہتے تھے کہ اگر فلاں عالم کو دیکھیے 40 سال سے
ایگزیکٹلی 9 بجے امام حرم علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جائے. کتنا؟ 40 سال سے. کہتے تھے کسی کو اپنی گھڑی اگر مینٹین کرنا ہو تو ان کو دیکھ لو آ گئے تو 9 بج گئے ہوں گے. 40 سال. آپ کبھی سوچ سکتے کہ کیسا اپنا ٹائم جو ہے انہوں نے فریم کیا ہوگا یا بانٹا ہوگا کہ ایگزیکٹلی کوئی کام کرنے کا وقت معین ہے. ٹھیک ہے. آج یہی چیز اللہ نے ہمیں سکھایا. 5 وقت کی نماز ٹائم سے پڑھو. ٹھیک ہے. کھانے کے بارے میں بھی ہمارے وہاں شرعی قانون کیا ہے؟ شرعی قانون یہ ہے سورج نکلنے سے پہلے ناشتہ کر لینا. اور ہم تو بمبئی میں رہتے 10 بجے اٹھتے. اب آپ کبھی سوچئے یہ جو اسلامی طریقہ ہے کہ آپ سورج نکلنے، اچھا یہ دیکھیے حدیثوں کا جو جملہ ہے آپ اس حدیث کو ملاحظہ کیجئے. فرماتے تھے کہ اگر تم اپنے بدن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو تو بہت جلدی صبح کچھ کھا لینا. ٹھیک ہے. اسی لیے ایک انہی حدیثوں سے ظاہراً لیا گیا ہے ابو علی سینا کا یہ جملہ، ایک لقمہ صباحی بہتر از مرغ و ماہی. کہتے ہیں صبح میں اٹھ کے ارلی مارننگ ایک لقمہ کھا لو، دن میں مچھلی اور مرغا کھانے سے بہتر ہے. دیکھیے امام ہمارے یہی کہتے تھے صبح جلدی کھانا اور شام کو بھی سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لینا. اب ہمارے وہاں تو 12 بجے کا عید ہے، 11 بجے رات کو. اچھا یہ چیز میں نے عجیب ہے، یہ جینیوں کے وہاں ہے. اب دیکھیے وہ رات کو کھانا ہے تو انہیں سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لینا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ رات کو دیر سے کھانا کھائیں. تو بہت سارے قانون جو اسلامی ہیں نا ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے. یا اسلام نے رات کے ایک حصے میں کہا کہ سو، یہ نہیں کہا کہ پوری رات سو. آج ہمارے پاس باقاعدہ روایتیں کہتی ہے کہ اللہ کو پوری رات سونے والا انسان ہرگز پسند نہیں آتا. اور اگر سورہ مزمل پڑھیے سورہ مدثر تو دونوں میں اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا ہے کہ ہمارے رسول آدھی رات تک سو لیجئے، آدھی رات کے بعد اٹھیے. نصفہ او ثلثہ، آدھی رات یا 1/3 رات آپ جاگ جائیے. وہ بھی کون سی 1/3 رات؟ آخری والی صبح کے وقت. کہتے تھے ائمہ علی علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے نزدیک اللہم صلی علی محمد، میرے نزدیک اگر آپ روزی کمانا چاہتے ہو تو 1/3 رات کے بعد جو آتا ہے صبح وہ وقت میں عبادت گزارو، اس سے بہتر ہے کہ روزی کے لیے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وقت عبادت میں جاؤ گے تو اللہ روزی جو ہے اسی وقت تمہیں بانٹتا ہے اور تمہیں دے دے گا. حتیٰ ایک آدمی نے کہا مولا دکان ہے کوئی سامان نہیں ہے کیا کروں؟ دکان میں تو کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کو. تو آپ نے کہا تمہارا کام ہے دکان کھول کے بیٹھ جانا، بقیہ کام اللہ کا ہے. پوچھا کب؟ کہا نماز کے بعد جو ہے جب سورج نکل آئے تو بیٹھ جانا، بس سورج نکل آئے تو پہنچ جانا. اب گیا وہ امام کے کہنے کے مطابق سورج نکل آیا، دکان کھول کے بیٹھ گئے. پوچھے کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے یہ دکان کھولے ہوئے ہیں اور کیا. تو آپ کو بھی ہنسی آئے کہ کون دکان کا کھولے ہو، تم تو بیٹھے ہو خالی. لیکن کہتا ہے وہ خود کہتا ہے خدا کی قسم شاید 3 دن نہیں گزرا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی میرے پاس مال ہے دکان نہیں ہے، اور اچھا آپ میں اس شہر میں رک نہیں سکتا ہوں تو ایک کام کرو پارٹنرشپ لے لو، سارا مال دکان میں بھر دیتا ہوں، جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا شیئر کر لیں. اچھا ہے لو بھائی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. چند دنوں کے بعد اس نے مولا سے کہا مولا تمہاری یہ حکمت. امام نے فرمایا یہ میری حکمت نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے
کسی کو بھی روزی جلدی چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے، ہم نے سسٹم جو ہے تھوڑا سا بدل لیا ہے۔ ہمارے وہاں دن میں سونا مستحب ہے، قیلولہ کرنا، اگرچہ قیلولہ کے لیے یہ شرط نہیں کہ 4 گھنٹہ اور سوئی، 5 منٹ بھی قیلولہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا وہاں مستحب ہے کہ آپ ظہر کے بعد ضرور سوئیے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے سونا ہے، ظہر کے بعد نہیں۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اسلام میں بہت اس کی اہمیت ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے کی بات جو اتنی شدت سے کہی کہ یہ سچے دین کی پہچان ہے، 12 مہینے ہونا سچے دین کی پہچان۔ تو اللہ 12 مہینے شاید بتانا چاہتا ہے ٹائم مینجمنٹ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ٹائم اٹھنے کا، ایک ٹائم کام کرنے کا، ایک ٹائم کھانے کا، ایک ٹائم عبادت کرنے کا، ایک ٹائم سونے کا، آپ ایک ٹائم فیملی کے ساتھ گزارنے کا۔ اللہ کا رسول کہتا تھا تمہاری زندگی میں ضروری ہے کہ تم اپنا وقت اپنی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رکھو۔ آپ پاکستانی کہتے ہیں چھڑے کی طرح نہ گھومتے پھریے۔ اب ہمارے وہاں تو چھڑے بولا نہیں جاتا ہے، لیکن پاکستانی کہتے ہیں چھڑے کی طرح نہ گھومیے، یعنی چھڑے کی طرح بیوی بچے سے آپ کو کچھ لینا دینا ہی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات اس آیت سے پیغام جو ملتا ہے، 12 کی تعداد بھی اللہ کے وہاں بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری جو ہے جگہوں پہ یہ چیز آئی ہے، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اسی طرح 12 بنی اسرائیل میں 12 رہبر بھی قرار دیا۔ حتیٰ جناب جو ہے موسیٰ نے جو پانی کے لیے چشمہ، آپ جانتے ایک پتھر اٹھایا، اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور ان کا پیاس لگی ہے، تو کہا یہ بیابان میں پانی کہاں ملے؟ کہا موسیٰ ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، پانی پلانا تمہارا کام، یہ سب باتیں نہ کرو، ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور پیاس سے مر جائیں، یہ تھوڑی ہوتا ہے، آپ ہمیں پانی پلائیے۔ جناب موسیٰ تو خدا کے نبی ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اے اللہ ان کو پانی پلانا ہے۔ کہا موسیٰ سامنے ایک پتھر آ رہا ہے، بڑا سا پتھر، اٹھاؤ اس کو۔ ٹھیک ہے، اٹھایا، کہا کیا کروں اللہ، پتھر میں سے تھوڑی پانی نکلے گا؟ کہا نہیں، پتھر میں سے پانی نکلے گا، آپ کا کام ہے وہ پتھر اٹھائیے۔ پتھر اٹھایا، کہا آپ اپنے عصے کو اس پہ ماریے، عصا مارا، ایک چشمہ پھوٹا اسی پتھر میں سے۔ جب کہا پیو، کہا نہیں، ہم تو یہ 12 قبیلے ہیں ہمارے، ہم ایک قبیلے والے تھوڑے ایک ایک جگہ سے پانی پی لیں، ہم سب کا کنواں الگ ہونا چاہیے، ہمارا چشمہ بھی الگ ہونا چاہیے، ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں کہ ایک جگہ سے پانی پی لیں۔ جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ دیکھو یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ایسے لجوج اور ہٹ درم ہیں کہ پانی تو پانی پینا ہے، پیاس بجھانا ہے، یہ کون سی شرط ہے کہ ہم اپنے لیے ایک مخصوص چاہتے ہیں؟ جناب خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہے موسیٰ آپ اسی پتھر پہ 12 کنویں بنا دیجئے، 12 چشمے بنا دیجئے۔ جناب موسیٰ نے جگہ جگہ مارا، 12 چشمے جاری گا، پیو۔ کبھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کبھی ضد پوری کرنے میں کوئی حرج، کبھی کبھی ضد پوری کر دیا جاتا، لیکن یہی بنی اسرائیل تھے۔ آج تاریخ کہتی ہے کہ جب فلسطین لے کر آئے، مصر سے فلسطین آئے اور دریا تو پار کر کے آئے تھے، تو اب ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے، موسیٰ ہم فلسطین میں نہیں جائیں گے۔ وہ کیوں؟ کہہ رہے بڑے موٹی موٹی گردن والے لوگ رہتے ہیں وہاں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور بڑے مالدار ہیں، بڑے جنگجو ہیں وہ لوگ، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو ڈر میں ہمارے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کہا چاہو گے نہیں تو تمہارے لیے اس میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہا آپ جائیے ان سارے بدماشوں کو باہر نکال دیجئے، پھر ہم آ جائیں گے۔ آپ دیکھو قرآن سورہ مائدہ میں یا سورہ نساء میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جناب موسیٰ نے سنا کہ کہہ رہے کہ ہم لن ندخلها حتی یخرج، ہم ہرگز اس فلسطین میں نہیں جائیں گے جب تک یہ لوگ باہر نہ نکل جائیں۔
آپ اور آپ کا خدا جائیے جنگ کیجئے، ان کو نکالیے تو ہم جائیں وہاں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اے اللہ انی لا املکو الا نفسی و اخی، اے اللہ میں اور میرے بھائی کے علاوہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اور ہارون۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بد دعا کرو ان کے لیے۔ اب سخت امتحان میں مبتلا ہونا پڑا۔ اللہ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے تم لوگ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 40 سال دن بھر چلو گے، رات بھر چلو گے، صبح وہیں پہنچو گے جہاں چلے تھے۔ اب دیکھو بڑی عجیب سزا تھی، چلو ٹھیک ہے نہ جانا تم وہاں، آؤ چلو۔ اب سفر چل رہے ہیں، اچھا پیدل کا سفر تھا، بہت کم لوگوں کے پاس جانور ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے۔ چل رہے کہاں پہنچے؟ اب پتہ چلے گا، ابھی رات ہو گئی، اب صبح پتہ چلے گا کہاں ہے۔ صبح ہوئی ہو تو جہاں چلے تھے وہیں کھڑے ہوئے۔ کہتے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا کچھ نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، اب 40 سال تک اللہ تجھے اسی طرح رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو اللہ اس کو پنشمنٹ ضرور کرتا ہے، اس کو سزا ضرور دیتا ہے۔ آج ایک پریشانی جانتے ہیں ہماری آپ کی کیا ہے؟ جب کوئی کام لیتے ہیں تو ذمہ داری پوری نہیں کرتے، کام چوری ہم سب کی عادت ہے۔ اگر کسی وہاں نوکری کر رہے ہیں نا تو اس نے معاہدہ کیا ہے 8 گھنٹے کی۔ ہمارے ایک استاد تھے، واقعی میں ان کو سلام کرتا ہوں، صبح 7 بجے ایک کلاس لیتے تھے وہ ایران میں، آغا فتوحی۔ اور اب دیکھیے ہمیشہ جو ہے بچوں کا ایک، ہم تو خود بھی ٹیچر ہیں تو ایک مزاج ہوتا ہے، اب ایک چیپٹر پڑھا رہے ہیں اور 40 منٹ میں ہو گیا، پورا ہو گیا، 5 منٹ باقی ہے، تو یہ نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، تو لڑکے کہہ رہے بس ہے استاد بس ہے، ارے اب تو ایک چیپٹر ہو گیا۔ تو عجب جملہ کہتے تھے، کہاں تمہارے لیے ہو گیا، سچ بات ہے، لیکن مجھے 45 منٹ کا پیسہ ملتا ہے، میں 40 منٹ پڑھا کر 45 منٹ کا پیسہ نہیں لے سکتا۔ تو اب اس کا ایک طریقہ ہے، یا تم سوال پوچھو کہ 5 منٹ تمہارے جواب دینے میں گزاروں یا نیا چیپٹر شروع کر دوں۔ آپ دیکھو جو 1 منٹ کا دھیان رکھتا ہو وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ آج ہم سب یہ کام نہیں کرتے۔ آج میں خود ہی پڑھاتا ہوں نا، ہمارے بچے جیسے ہی چلانے دوست بس ہے آقا، بس ہے بس ہے، کہتے اچھا بھائی بس ہے۔ اور ابھی آن لائن کلاس ہو رہی تھی تو ہم نے پرنسپل صاحب سے اپنے کہہ دیا 20 منٹ سے 25 منٹ ہوتا ہے تو چلانے لگتے ہیں، بس اب بس ہے، اب کل پڑھیں گے۔ تو مدیر نے بھی مان لیا کہ بھلے وہ ان کی جو ہے، اگر آپ نہیں کہیں گے تو کیا کریں گے، وہ کیمرہ تو آن ہوگا، وہ کہیں اور ہوں گے، یا ویڈیو بند کریں گے، سو رہیں گے، آپ بولا کیجئے کچھ بھی۔ تو یہ چیز انسان کو سکھاتی ہے سبق، کہ ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں کہاں سے آتی ہے؟ مس مینجمنٹ سے، ٹائم اچھی طرح سے صحیح خرچ نہ کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنا۔ آج خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اس ماہ مبارک میں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ عبادت کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خلوص چھوڑ دیتے ہیں اور بقیہ چیزیں اپنا لیتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری یہ عبادت بھی ویسٹ جاتی ہے، ہماری طاقت بھی ویسٹ جاتی ہے، اور ہمیں ثواب بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ دیکھو ائمہ ہمارے کتنی کوشش کرتے تھے کہ اپنے کام کو پیور بنا سکیں۔ آج یہ جو ہے ظاہراً 26واں ہمارا پروگرام تھا، اور پہلے سے ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ ایک جملہ کہنا ہے، اس لیے کہنا ہے کہ آپ شاید
ہمارے مولا آج 21ویں رمضان ہے جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور 21ویں رمضان جانتے ہیں مولا کی شہادت کی تاریخ، اور مولا کی شہادت میں ایک اہم پہلو جانتے ہیں کیا ہے؟ امام شہید ہو گئے لیکن کتنے بچے یتیم اپنے باپ سے محروم ہو گئے، جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی ان یتیم بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تاریخ میں آپ نے سنا ہے کہ مولا کا جنازہ جب اٹھا تو ایک جنازہ نہیں، وصیت کے مطابق امام حسن سے فرمایا تھا بیٹا میرا جنازہ جو ہے 3 تیار کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنازہ تو ایک ہی میں ہوگا، لیکن شبیہ 2 اور بنانا۔ ایک کچھ لوگوں کو دے دینا، جنازہ حوالے کرنا، یمن لے جائیں، یمن کی طرف لے جائیں، ایک مدینہ کی طرف لے جائیں، اور ایک جنازہ جس میں میرا ہو جسد مطہر وہ ویسے ہی رکھے رہنا۔ جب رات کی تاریکی ہوگی اور جنازہ خود بخود اٹھ جائے تو تم پیچھے پیچھے اس کے آگے، خود جنازہ چلے گا تم پیچھے سے کاندھا دینا اور جدھر جاتا ہو ادھر چلے جا۔ آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے، جب مولا کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں تو یہ بھی مولا کی کیسی مظلومی تھی، کیسے امام کے ذلیل دشمن تھے کہ امام کو خوف تھا اگر ان کو موقع ملے گا تو میرے جنازے کے ساتھ بھی بے حرمتی کریں گے۔ آپ دیکھیں رات کی تاریکی میں مولا نے چند اصحاب کے ساتھ باپ کا جنازہ اٹھایا، اور یہ جنازہ چلتے چلتے نجف کی اس پہاڑی پر پہنچا، وہیں رک گیا۔ حسب وصیت امام حسن نے چند ہاتھوں سے خاک ہٹائی، دیکھا قبر کھدی ہوئی ہے۔ امام نے امام کے جسد مطہر کو قبر کی طرف لے جا رہے تھے تو روایت کا جملہ ہے کہ 2 ہاتھ نمودار ہو گئے، لاؤ بیٹا علی کو میرے حوالے کر دو۔ مجھے نہیں پتہ رسول اللہ آئے، بی بی یقیناً آئی ہوں گی، اس لیے مولا کہتے تھے امام حسن سے، بچوں سے اپنے جب رو رہے تھے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کسی نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا رسول اللہ آئے ہیں لینے کے لیے، تمہاری ماں میرے سرانے بیٹھی ہوئی، بیٹا اب تو میں اس دنیا کی زحمتوں سے نجات پا رہا ہوں۔ ارباب عزا، لیکن ہمیشہ کا یہ دستور ہوتا ہے، ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، جب مصیبت کے وقت کوئی اپنا نظر آتا ہے تو انسان کے جذبات آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگتے ہیں۔ آپ سوچیں جب 2 ہاتھ نمودار ہوئے ہوں گے تو امام حسن کو نانا یاد آ گئے ہوں گے، نانا دیکھو تمہاری امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے باپ کو ہمارے سامنے سے چھین لیا، ہمیں یتیم بنا دیا۔ ارباب عزا، روایت کا جملہ ہے امام لحد میں دے کر باپ کو واپس آ رہے تھے کہ کسی کھنڈر سے کسی رونے کی آواز آئی، کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ امام حسن اور امام حسین ادھر مڑ گئے کھنڈر میں، اب ایک گئے، کیا دیکھا ایک ضعیف شخص ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے اے بھائی تو کہاں ہے؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اے بھائی تو کہاں ہے؟ میں 3 دن سے پیاسا ہوں، میری خبر گیری نہیں کرتا۔ امام اس کے سرانے گئے، کہا کس کو یاد کر رہے ہو؟ کہا مولا مجھے خود پتہ نہیں کس کو یاد کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جو شام ہوتی تھی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا،
جب میں پوچھتا تھا آپ کون ہیں تو کہتا تھا ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا آخر کوئی علامت بتائی؟ کہا مولا کچھ نہیں بتایا، یہ سننا تھا کہ امام حسن تڑپ گئے۔ فرمایا اے شخص، ارے وہ میرا باپ تھا جو 3 دن پہلے ضربت کھا کر مسجد کوفہ میں آج انتقال کر گیا، ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اس سے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا اگر آپ دفن کر کے آ رہے ہیں تو ایک مہربانی ہم پر اور کر دیجئے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا مولا ہمیں اس قبر کے پاس لے جائیے۔ امام وہاں لے جاتے ہیں، اسی قبر سے تڑپ کر وہ جان دے دیتا ہے، کہتا مولا اب ہمیں جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ ارباب اعزا آپ ذرا تصور کریں، ایک امام ہے جو اس قدر مہربان ہے، اور اس کی مہربانی اتنی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یاد رکھتا ہے، ہائے کوئی امام کی اس نشانی کو یاد کرے۔ ارباب اعزا ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کرتا ہوں۔ مولا حسن آپ کے بابا یتیم نواز تھے، مولا آپ کے بابا غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بچے آپ کے ساتھ گئے ہیں، لیکن ہائے حسین کی بچی باپ کے ساتھ جانا تو درکنار، باپ کے جسم ناظرین سے لپٹتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی کوڑے مارتا تھا، اور بیوی کو رونے میں نہیں دیا جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہم سب کو مولا کے غم میں معجور فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ ماہ مبارک کی تاریخ گزر رہی ہے، اللہ ہماری نماز، دعا، استغفار، مناجات، تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام مومنین کی اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خصوصی حاجات کو قبول فرما، ہمارے والدین پہ اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت و آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔